استاد ہوں اور طلبہ سے سابقہ پڑھتا ہے، تو جو چیز میں نے محسوس کی تقریباً 30-35 سال کے اس پورے عرصے میں، وہ یہ کہ ہمارے یہاں جو طلبہ آتے ہیں وہ ایک طرح سے بے مقصد آتے ہیں، اس کے مقابلے میں اسکول میں جو طلبہ جاتے ہیں وہ ایک مقصد لے کے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جو مدرسے کے طلبہ کے والدین ہیں، یعنی خاص طور پر والد محترم، وہ بھی اس مقصد کو ان کے سامنے نہیں رکھ پاتے ہیں اور ان کی توجہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو اسکول کے طلبہ ہوتے ہیں، ان کے والدین یا ان کے گارجین بار بار ان کو احساس دلاتے ہیں اور یہ احساس ان کے اندر جگاتے ہیں کہ تم اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسکول گئے ہو۔ تو وہاں کا جو نصاب ہے یا اسکول کے قیام کا جو مقصد ہے یا والدین کے بھیجنے کا جو مقصد ہے، اس میں بڑی ہم آہنگی ہوتی ہے۔ اسکول بھی اسی مقصد کے لیے قائم کیا گیا، نصاب بھی اسی مقصد کے لیے متعین کیا گیا، طالب علم بھی اسی مقصد سے وہاں آیا اور والد کا بھی وہی مقصد ہے جو وہ بتا بھی رہا ہے۔ لیکن مدرسے میں جو طلبہ آتے ہیں تو مدرسے کے قیام کا ایک مقصد ہے، اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک نصاب بنایا گیا، لیکن طالب علم جو آتا ہے اس کا ذہن پوری طرح سے صاف نہیں ہوتا ہے، یا تو اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا ہے، یا یہاں پر بھی وہ آتا ہے یہ سوچ کر کہ کچھ پڑھنے کا موقع مل جائے گا، کچھ تعلیم حاصل کر لیں گے، ہم اسکول میں پڑھ نہیں سکتے تھے، اس کے بعد پھر ہم ایک دوسرا راستہ اپنے لیے نکالیں گے۔ تو مدرسے کے قیام کے مقصد اور مدرسے کے نصاب کی جو تعین ہے اس سے اس کا مقصد ٹکرانے لگتا ہے، تو وہ کامیابی اس کو نہیں مل پاتی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے یہاں کے طلبہ پہلے اپنا مقصد طے کریں، پہلے اپنی نیت درست کریں، اپنے دل کو ٹٹولیں کہ وہ یہاں پر کیوں آئے ہیں، کیا بننا چاہتے ہیں۔ تو وہ کیا بننا چاہتے ہیں وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ مقصد جس کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا وہ مقصد آپ کا ہے، اور اس مقصد کو دو چیزوں سے بتایا جا سکتا ہے۔ ایک چیز میں نے ایک جگہ کہی بھی تھی کہ قاضی مجاہد الاسلام صاحب نے ایک موقع پر اسی طرح کے جلسے میں یہ فرمایا تھا کہ آپ جو ہیں مصابیح ہذہ الامہ ہیں، یعنی بننا ہے آپ کو، یعنی اس امت کے آپ چراغ ہیں۔ اور مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر اسی طرح کے پروگرام میں کہا تھا کہ آپ کی حیثیت قطب نما کی ہے۔ اب یہ دو چیزیں ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہمیں کیا بننا ہے، ہمیں چراغ بننا ہے اور ہمیں قطب نما بننا ہے۔ چراغ بننا ہے یعنی اجالا کرنا ہے، اور ہمیں جلنا ہے، ہمیں توڑنا ہے، ہمیں امت کا درد محسوس کرنا ہے، ہمیں خود کوئی فائدہ نہیں اٹھانا۔ فائدہ تو آپ کو ملے گا جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلیں گے، تو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور خود حدیث قدسی میں آتا ہے خَلَقْتُكَ لِعِبَادَتِي فَلَا تَتْعَبْ وَخَلَقْتُ لَكَ رِزْقَكَ فَلَا تَتْعَبْ۔ تو رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ آپ اس تعلیم کو رزق کا ذریعہ نہ سمجھیے کہ ہم پڑھ کر صرف رزق کمائیں گے، ہم اپنا پیٹ پالیں گے۔ یہ مقصد تو اسکول والوں کا ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، وہ چاہے لاکھ انکار کریں، لیکن وہ اپنے پیٹ کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ آپ اپنے پیٹ کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ امت کے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنی قوم کے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنے معاشرے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ کو چراغ بن کر رہنا ہے، یعنی چراغ کی طرح جلنا ہے اور اجالا کرنا ہے، قطب نما بننا ہے۔ اور قطب نما کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر قطب نما کی صرف خود بگڑ جائے گی تو قطب نما کو سامنے رکھ کر جو بھی نماز پڑھے گا یا جو بھی عبادت کی جائے گی وہ اس کی سمت بھی غلط رہے گی۔ تو اگر آپ کی سمت بگڑتی ہے تو میرا پورے سماج کی سمت بگڑ جاتی ہے، پورے معاشرے کی سمت بگڑ جاتی ہے، پوری ملت کی سمت بگڑ جاتی ہے۔ تو آپ کا کام بڑا نازک ہے۔ اسی لیے میں نے آیت پڑھی إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ آپ کو تقوی کی زندگی گزارنا ہے، یعنی ہر موقع پر اس بات کا پورا خیال رکھنا ہے کہ کوئی کام ایسا نہ ہو جو خلاف شرع ہو، کوئی کام ایسا نہ ہو جو خدا کو ناراض کرنے والا ہو۔ اور اس راستے میں مشکلات آئیں گی، دشواریاں آئیں گی، رکاوٹیں کھڑی ہوں گی، تو اس کے لیے صبر سے کام لینا پڑے گا۔ تو تقوی اختیار کرنا اور پھر اس پر صبر کرنا اور جمنا کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل بھی ہے اور کامیابی کا سب سے بڑا راستہ بھی ہے۔ تو بس میں
اتنی ہی بات آپ سے ہے کہ آپ اپنے مقصد کو پہچانیں، اپنی نیتیں درست کریں. آپ کو چراغ بن کر جلنا ہے اور روشنی پھیلانا ہے. آپ کو قطب نما بن کر رہنا ہے اور سب کی سمتیں درست کرنا ہے. یہ آپ کا کام ہے. یہی مدرسوں کے قیام کا مقصد ہے. اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے نصاب بنایا گیا ہے اور اساتذہ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو آپ اپنے کسی عمل سے اس مقصد کے راستے میں رکاوٹیں نہ کھڑی کریں اور اس مقصد کو ناکام ثابت کرنے کے لیے آپ کو